حضرت عمر فاروق کے حکم پر جلتی آگ بجھ گئی، زلزلے رک گئے اور خشک دریا پھر سے بہنا شروع ہو گیا۔ یہ سن 18 ہجری کا واقعہ ہے۔ مصر کی فتح کو مختصر عرصہ گزرا تھا۔ قدیم مصری باشندوں کا ایک وفد اسلامی مملکت کے گورنر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ دریائے نیل، جس پر کئی ملکوں کی زراعت اور انسانی زندگی کا دار و مدار ہے، آنے والے بعونہ کے مہینے میں خشک ہونا شروع ہو جائے گا۔ بعونہ مصری قبطی کیلنڈر میں جون کے مہینے کو کہا جاتا ہے۔ اگر اس ماہ کی 12 تاریخ کو ایک نوجوان دوشیزہ کو دلہن کے لباس اور زیورات پہنا کر دریائے نیل میں نہیں اتارا گیا تو یہ خشک ہی رہے گا، فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور انسان اور جانور قحط کے باعث علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا نیا سفر۔ اگر آپ تاریخ کا یہ نیا سفر میرے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین کرام، قدیم روایات کے مطابق یہ رسم لڑکی کے والدین کی رضامندی سے ادا کی جاتی تھی۔ دوشیزہ کو بہترین ملبوسات اور زیورات سے آراستہ کیا جاتا تھا اور پھر اسے دریا کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا تھا۔ مصر میں یہ صدیوں سے جاری و ساری تھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصری باشندوں کے اس غیر انسانی مطالبے پر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ تمام رسومات زمانہ جہالت سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام ایسی کسی بات کی اجازت نہیں دیتا۔ وفد مایوس ہو کر واپس چلا گیا، مگر حیرت انگیز طور پر بعونہ کے مہینے کے آغاز سے دریائے نیل واقعی خشک ہونا شروع ہو گیا، اور یہ خشک سالی اتنی بڑھی کہ اس کے بعد آنے والے مزید 2 ماہ دریا خشک ہی رہا۔ فصلیں تباہ ہو گئیں، مویشی مرنے لگے اور لوگوں نے مجبور ہو کر نقل مکانی کا فیصلہ کیا۔ اسلامی مملکت کے گورنر عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صورتحال سے ایک خط کے ذریعے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقدام کو بالکل درست قرار دیا اور ایک خط دریائے نیل کے نام ارسال کیا اور ہدایت کی کہ اس مکتوب کو دریائے نیل کے عین درمیان ڈال دیا جائے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط نیل کے حوالے کرنے سے قبل کھولا۔ اس خط میں عربی عبارت میں یہ لکھا تھا، اللہ کے ادنا بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے نیل، اگر تو اپنے اختیار سے رواں ہوتا ہے تو پھر بہنا بند کر دے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ تجھے پہلے سے زیادہ پانی کے ساتھ جاری و ساری کر دے۔ خط دریائے نیل کے حوالے کر دیا گیا۔ روایت کے مطابق جب رات گزرنے کے بعد لوگ گھروں سے نکلے تو انہوں نے نیل کے کناروں پر عجیب منظر دیکھا۔ خشک دریا نہ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اپنی پوری آب و تاب سے رواں دواں تھا، بلکہ دریا میں پانی کی سطح 16 گز سے تجاوز کر گئی تھی، اور پانی دریا کے دونوں کناروں سے نکل کر آس پاس کے علاقوں کو بھی سیراب کر رہا تھا۔ اہل مصر نے دریائے نیل میں پانی کی اتنی شدت اس سے قبل کبھی نہ دیکھی تھی۔ دریا کی روانی دیکھ کر ہزاروں قدیم مصری قبطی باشندے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے بعد دریائے نیل، جسے دنیا کا سب سے لمبا دریا کہا جاتا ہے اور جو لگ بھگ 6650 کلومیٹر طوالت کا حامل ہے، آج تک پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اس طرح اہل مصر کو ہر سال ایک دوشیزہ کی بھینٹ چڑھانے کی قبیح رسم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حکمراں انصاف کریں تو پانی، ہوا اور آگ بھی ان کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں۔ آج کے حکمرانوں کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول مشعل راہ بھی ہے اور راہ نجات بھی۔